السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عید کی نماز کے ادا کرنے کا طریقہ۔ عید کی نماز یہ 2 رکعت عید الفطر واجب کی نیت سے ادا کرنی ہے، جس میں 6 زائد تکبیروں کی بھی نیت کرنی ہے۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ اٹھا کر، جس طرح عام نمازوں میں ہاتھ اٹھائے جائیں کانوں کے برابر، وہاں تک اٹھائے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لے اور سبحانک اللہم یہ اخیر تک پڑھے۔ اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے اور 3 مرتبہ اس طرح ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے اور پھر ہاتھوں کو چھوڑ دے۔ اور ہر تکبیر کے درمیان میں بہتر یہی ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر وقفہ ہو، لیکن تیسری تکبیر کے بعد پھر ہاتھ نہ چھوڑے بلکہ اس کے بعد ہاتھ باندھ لے۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے بعد سورہ فاتحہ یا اور کوئی اس کے ساتھ کوئی بھی دوسری سورت پڑھ کر، جس طرح عام نمازوں میں پھر اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جانا ہوتا ہے۔ رکوع سجدہ ادا کرنے کے بعد جب آدمی کھڑا ہو تو دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملا لے۔ جب اس سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور کانوں کے برابر، اور اس تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھانے کے بعد پھر ہاتھوں کو نیچے کر کے چھوڑ دے، کھلا رکھے، باندھے نہیں۔ دوسری تکبیر میں بھی ایسے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر کے پھر ہاتھ نیچے رکھے، کھلا رکھے۔ پھر تیسری تکبیر میں بھی ایسے ہاتھ اٹھائے کانوں کے برابر اور پھر نیچے کر دے۔ اور ان تکبیرات میں، تینوں تکبیروں میں بھی وہی طریقہ ہے، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر درمیان میں وقفہ ہو۔ پھر چوتھی تکبیر کے لیے جب تکبیر کہے تو ہاتھ نہ اٹھائے بلکہ اس کے بعد یہ تکبیر کہہ کر کے چوتھی تکبیر میں رکوع کے اندر چلا جائے۔ اسی طریقے سے پھر مکمل یہ اس کی نماز، جس طرح پھر دوسرے سجدے کے بعد تشہد کے لیے بیٹھے، تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف اور آخر میں دعا جس طرح پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد سلام پھیر دے، تو یہ عید کی نماز ہو گئی۔ لیکن عید کی نماز کے اندر کچھ خصوصیات بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز میں یہ جو زائد تکبیر ہیں، معمول کے علاوہ یہ 6 زائد تکبیریں کہنا واجب ہیں۔ اور دوسری بات اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کسی کو عید کی نماز نہ ملی تو یہ تنہا عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ عید کی نماز کے لیے یہ جماعت شرط ہے۔ اور اس کے علاوہ عیدین کی نماز کے اندر خطبہ عید کی نماز کے بعد ہے، جس طرح جمعے کی نماز میں بھی خطبہ ہے لیکن وہ نماز سے پہلے، لیکن عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو تو ان کے اندر خطبہ عید کی نماز کے بعد ہے۔ لیکن اگر ان دونوں خطبوں میں دیکھا جائے تو تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہی ہے کہ جمعہ کا خطبہ یہ واجب ہے اور فرض ہے، اور عیدین کا یہ خطبہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس میں بھی آداب وہی بجا لانے ہیں کہ جس طریقے سے جمعے کے خطبے کے لیے کہ اس بے موقع بات کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، جھانکنا، یہ ساری چیزیں اس عید کے خطبے کے اندر بھی ممنوع ہے پورے مکمل ہونے کے بعد۔ باقی اس کے بعد یا عید کے نماز کے بعد دعا ہو یا خطبے کے بعد، دونوں طریقے جائز ہیں۔ کوئی بھی 1 مرتبہ دعا ہے، 2 مرتبہ نہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا